شروع خدائے واحد و بزرگ و برتر کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تمام ناظرین و سامعین کو السلام علیکم۔ ناظرین کرام، سلطان شمس الدین التمش بڑا نیک صفت اور اولیاء کرام سے بے پناہ عقیدت رکھنے والا اور احترام کرنے والا حکمران تھا۔ سلطان کی بڑے عرصہ سے یہ خواہش تھی کہ شہر کے نزدیک پانی کا ایک حوض تعمیر کروایا جائے تاکہ شہر کے لوگوں کو پانی بآسانی مل سکے، کیونکہ ان دنوں شہر میں پانی کی بہت زیادہ قلت تھی اور پانی کا حصول بہت مشکل تھا۔ ایک دن سلطان شمس الدین التمش کو خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ سلطان نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے پر تشریف فرما ایک مقام پر کھڑے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے شمس الدین، اس جگہ پر لوگوں کے لیے پانی کا ایک حوض بنوا دو۔ صبح ہوئی تو سلطان نے فوری طور پر ایک خادم حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں روانہ کیا کہ میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے، اگر آپ حکم فرمائیں تو میں خدمت میں حاضر ہو کر عرض کروں۔ خادم کی زبانی یہ پیغام سن کر حضرت قطب پاک نے فرمایا کہ سلطان سے جا کر کہہ دو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس مقام پر حوض تعمیر کرنے کا حکم دیا ہے میں اس مقام پر جا رہا ہوں، تم بھی وہاں پر پہنچ جاؤ۔ سلطان یہ بات سن کر بڑا حیران ہوا اور حضرت خواجہ قطب پاک نے نور باطنی سے اس کے خواب کو معلوم کر لیا تھا۔ چنانچہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر ایک سمت چل پڑا۔ اسے راستے میں کسی نے بتایا کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فلاں مقام پر جلوہ افروز ہیں اور تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ سلطان تیزی سے گھوڑا دوڑاتا ہوا اس مقام پر پہنچ گیا۔ سلطان نے دیکھا کہ آپ نماز کی ادائیگی میں مشغول ہیں۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد سلطان آگے بڑھا اور آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ سلطان التمش نے جس مقام پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی تھی، اس جگہ پر گھوڑی کے سم کے نشان صاف دکھائی دے رہے تھے اور وہاں پانی بھی تھا۔ چنانچہ سلطان شمس الدین التمش نے اسی جگہ پر حوض کی تعمیر شروع کرا دی۔ سلطان کا تعمیر کروایا ہوا حوض آج بھی اس مقام پر موجود ہے۔ حضرت خواجہ قطب پاک رحمۃ اللہ علیہ اکثر اسی حوض کے کنارے عبادت الہی میں مشغول رہا کرتے تھے۔ سلطان الشعراء حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوض کی بہت زیادہ تعریف تحریر فرمائی ہے۔ اس حوض کے کنارے اکثر اولیاء اللہ مدفون ہیں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اکثر اس حوض کے کنارے عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ اسی حوض کے کنارے حضرت قطب صاحب کا دربار قطبیت آراستہ ہوتا تھا۔ درباریوں میں حضرت قاضی حمید الدین ناگوری، خواجہ محمود معینہ دوز، شیخ بدر الدین غزنوی، شیخ تاج الدین منور رحمۃ اللہ تعالی علیہم خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ اس حوض کے کنارے اولیاء مسجد بھی ہے، جہاں حضرت قطب پاک کچھ عرصہ چلہ کشی بھی کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نفوس قدسیہ کے صدقے ہمیں بھی راہ ہدایت پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔